الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے کتاب میں مزید آگے لکھتے ہیں والاسلام وہو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، اسلام اور ایمان اور احسان۔ یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے لکھا ہے کہ 3 مراتب ہیں۔ مراتب یعنی 3 مرتبہ، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ درجات، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اسی طرح پہلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ، تیسرا مرتبہ، لیول سمجھ لیں کہ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول اور لاسٹ لیول۔ تو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے شیخ لکھتے ہیں کہ اس کے 3 مراتب ہیں، یعنی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے اسلام، دوسرا درجہ ہے ایمان اور تیسرا درجہ ہے احسان۔ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا ارکان، اور ہر مرتبے کے ارکان ہیں۔ فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ، تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پھر شیخ نے یہ 5 ارکان بتائے۔ لکھتے ہیں شیخ: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت اللہ الحرام، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ پھر شیخ آگے لکھتے ہیں: فدلیل الشہادتی قولہ تعالی، شہادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور یہی شہادت اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت، لا الہ الا اللہ کی شہادت فرشتے بھی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور تمام اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اور وہ انصاف کے اوپر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اور اس کی جو یہ کبریائی ہے اور اس کی جو توحید ہے، یہ انصاف کے اوپر قائم ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی۔ اہل علم سے مراد کون ہے؟ اہل علم سے مراد ہے سب سے پہلے سے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، پھر صحابہ، اور اس کے بعد امت کے علماء، اہل علم، تو سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ گواہی اللہ کی توحید کی، لا الہ الا اللہ کی، خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ تو شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب شیخ نے یہاں یہ بات بتائی ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کے 3 مرتبے یا 3 درجات بتائے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ انشاءاللہ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی اگلی کلاسوں کے اندر۔ تو یہاں شیخ نے لکھا ہے کہ پھر اس کے ارکان بھی ہیں، اور یہ ارکان شیخ نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو یہ ارکان اسلام، یہ حدیث جبریل، ایک مشہور حدیث ہے، اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ تذکرہ انشاءاللہ آگے کی کلاسوں میں آئے گا۔ تو حدیث جبریل کے ایک حصے کے اندر یہ اس کے 5 ارکان جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس کے اندر بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر ہے، اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آج ہم ان دونوں حدیثوں کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے حدیث جز کا ایک حصہ، یہ مکمل حدیث جبریل ہم بعد کی کلاسوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک حصہ اس کا یہ ہے، حدیث جبریل کے اندر جب سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے، خبر دیجئے۔ سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ یہ سوال جواب کی صورت میں یہ حدیث میں 4-5 سوالات ہوئے تھے،
جبریل امین علیہ السلام نے آ کے سوالات کیے تھے اور سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات دیے تھے۔ تو یہ آگے حدیث کی تفصیل آئے گی۔ یہاں ایک سوال کے متعلق جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت موجود ہے، وہاں جا سکتے ہو، استطاعت موجود ہے، سامان سفر موجود ہے، صحت ہے، تو تم وہاں بیت اللہ شریف کا جا کے حج کرو۔ یہ حدیث جبریل کے اندر ہے۔ پھر ایک مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ارکان کے اوپر ہے، 5 چیزوں کے اوپر ہے، یعنی یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یہ پلرز آف اسلام ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں 5 جو اس کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز کی ادائیگی۔ تیسرا رکن ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھا رکن صوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اور 5واں رکن ہے حج البیت، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی جو ہے روایت کردہ۔ آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ آج کی ہماری کلاس یہ جو نا یہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا ابی امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے حج ادا فرمایا تو ایک موقع کے اوپر آپ لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ازدحام تھا، لوگ زیادہ تھے، بھیڑ تھی، اور اس وقت میں 30 سال کا نوجوان تھا، تو میں ذرا جگہ بناتا ہوا آپ کے قریب پہنچ گیا تاکہ میں سن سکوں کہ آپ کیا تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میں نے سنا کہ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور بلند آواز سے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں قریب ہوا سننے کے لیے، تو مجھے آپ کی یہ نصیحت کان کے اندر آئی، میں نے اس کو محفوظ کر لیا، سن لیا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے اے لوگو یا ایھا الناس، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نصیحت فرماتے ہوئے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اپنے 5 نمازوں کی حفاظت کرو، وصوموا شہرکم، اور اپنے مہینے کے روزے رکھو، یعنی رمضان شریف کے روزے رکھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، وصوموا شہرکم وحجوا بیتکم، اپنے گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا، اللہ کے گھر کا حج کرو، بیت اللہ شریف کا حج کرو اگر تم میں استطاعت موجود ہے، وہاں تک پہنچ سکتے ہو تو۔ وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو دل کی خوشی کے ساتھ، اس کو ایک تاوان یا بوجھ نہ سمجھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، تدخلوا جنت ربکم، تو اپنے رب کی جنت میں تم چلے جاؤ گے، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ 5 ارکان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رمضان کے روزے رکھیں، رمضان اور 5 نمازوں کی حفاظت کریں، رمضان کے روزے رکھیں، بیت اللہ شریف کا حج کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تو ان ارکان ایمان، ان نیک اعمال، ان نیکیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا وعدہ ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے۔ تو یہاں آج کی کلاس انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو مزید شیخ نے جو ہے نا وہ باتیں جو مزید آگے بتائی ہیں اسلام، ایمان اور احسان کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔